نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے کاندھوں سے لپٹ کر رقص کرتا ہے اور وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو کیونکہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے اور پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے سائے میں پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے سائے میں جبھی تو روح لہراتی ہے بہ کر رقص کرتا ہے اور خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا خیال آتا ہے جب بھی گرمی روز محشر کا غم عصیاں سرے دریائے کوثر رقص کرتا ہے اور زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے زمین و آسمان بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے میرے حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان آپ سب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ تو رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ آج کی اس پرخلوص بزم میں سب سے پہلے میرے لائق صد احترام جناب قبلہ شاہ صاحب آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے آج پھر مجھے ان عاشقان رسول کی زیارت کا شرف بخشا۔ تشریف لانے والے آپ سب مہمانان گرامی قدر، آپ سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی۔ اس انسان کو رب کائنات نے زندگی گزارنے کا ایک وزن، ایک انداز، ایک طریقہ، ایک سلیقہ بھی عطا فرما دیا۔ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کا یہ سلسلہ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ حضور آخری نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ رحمت للعالمین کا قبہ زیب تن فرما کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ رب کائنات نے اخلاق حسنہ کا جو تاج ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجا دیا۔ حضور آئے تو آپ کی خوبو بہت نرالی ہے۔ رب کائنات نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا وزن دیا، واضح اعلان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، ایک مثال ہے۔ انسان اگر آگے بڑھنا چاہے، زندگی ایک اچھے انداز سے گزارنا چاہے، ایک سٹیٹس قائم کرنا چاہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہے، رب کے محبوب کو راضی کرنا چاہے، اگر جنت کو حاصل کرنا چاہے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے اخلاق حسنہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایک بندے کا بہترین اسلام یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ظلم کیسا ہی کیوں نہ ہو، بات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، فرمایا موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے۔ مطلب کہ انسان جب چارپائی پر ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا ہے، کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کرتا ہے، اس پر الزام لگاتا ہے، بہتان بازیاں ہو رہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تو مرنے سے پہلے کیوں نہیں مر جاتے؟ وہ اخلاق، وہ اعمال، وہ انداز کیوں اختیار نہیں کر لیتے جو رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ کوئی میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی کہتا ہے، ہماری ذات میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ تعالی علیہ
کسی نے آپ کو برا کہا، فرمانے لگے بندہ خدا تیرے اس مجھے برا کہنے سے میری ذات میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آگے ایک گھاٹی آ رہی ہے جو ایک گہری گھاٹی ہے، اگر میں اس میں گر گیا تو تیری اس بات سے زیادہ میں قبیح ہوں، میں اس بات سے زیادہ برا ہوں، لیکن اگر میں بچ گیا تو تیری یہ بات میری ذات پر کوئی بھی اثر نہیں کرنے والی۔ کہنے والا تو کیا ہی دیتا ہے، لیکن بات تو اپنی ذات کی ہے۔ میری اور آپ کی ذات میں فرق کیسے پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ رب کائنات خود فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جب عزتیں رب دیتا ہے، جب ذلت میں بھی وہی مبتلا کرتا ہے، تو مجھے کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات عزت دینے والا ہے، وہ خود ہی انسانوں کو رتبے عطا فرماتا ہے، وہ درجات عطا فرماتا ہے، وہ اس دنیا میں ہی رتبے اور مراتب اور منزلیں رب کائنات ہی دیتا ہے۔ تو جب دیتا وہ ہے تو کسی ایک انسان کے انگشت نمائی سے میری اور آپ کی ذات میں فرق کیا پڑنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ موتو قبل ان تموت، اور میں مر جاؤں مرنے سے پہلے۔ ہمارے ہاں اصل میں کچھ اخلاق بھی ایسے ہیں کہ جو انتقامی ہیں، کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، ہم بروں کے ساتھ برے ہیں۔ نہیں نہیں، نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نقال مت بنا کرو کہ ہم اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں اور بروں کے ساتھ ہم برے ہیں۔ کچھ اس طرح کی گفتگو ہم بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ فلاں اچھا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں اختیار کرے گا تو پھر ہم اسے دیکھ لیں گے، ہم دو ہاتھ بڑھ کر نظر آئیں گے۔ ایک شخص نے حضرت عنب بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے ایک بات کہیں گے میں 100 کہوں گا، اور ظاہر سی بات ہے انسان کے پاس اختیار ہے، بطور خاص اس کے پاس جو سپیچ کر لیتا ہے، جس کے پاس سپیکنگ پاور موجود ہے، وہ ڈرتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ بول سکتا ہے، وہ ایک کے جواب میں 100 لا سکتا ہے، اس کے پاس بولنے کا فن ہے، ہنر ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی بولنے میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہا آپ ایک کہیں گے میں 100 لاؤں گا۔ مسکرا پڑے، فرمانے لگے بندہ خدا تو مجھے 100 کہے میں تب بھی ایک نہیں کہوں گا۔ سفر تھا، راستہ گزرتا رہا، سفر طے ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عنب بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا علاقہ آ گیا، ان کی اپنی آبادی آ گئی، یا ان کا اپنا شہر آ گیا، یا ان کا اپنا دیہات آ گیا، ان کا اپنا گاؤں آ گیا، جہاں وہ خود رہتے تھے وہ مقام آ گیا۔ جب وہاں پہنچے تو رک گئے، اسے بھی ٹھہرا دیا، کہنے لگے اے بندہ خدا جو کچھ مجھے کہنا ہے اب یہیں پر کہہ لو۔ وہ کہنے لگا پھر کیوں، میں آگے بھی جا کر کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، جو کچھ بھی کہنا ہے اسی مقام پر کہو، یہیں کھڑے ہو کر کہو۔ کہنے لگا جی کیوں؟ فرمایا اس لیے راستے پر تو میرے ساتھ سفر کر رہا تھا اور مجھے برا بھی کہہ رہا تھا، لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، اب جب کہ میں اپنے شہر میں آ گیا ہوں تو لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر تو برا کہے گا تو یہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائیں گے، میں روک نہ پاؤں گا، تجھے تکلیف پہنچائیں گے، اور تکلیف پہنچے گی تجھے لیکن تکلیف میرے دل میں ہوگی، مجھے اذیت پہنچے گی، لوگ میری بات نہ سنیں گے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نے مجھے جتنا برا کہنا ہے اسی مقام پر کہہ لے۔ قدموں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا کہ میں برا کہتا رہا اور آپ کی اخلاق ایسے کریمانہ ہے
کہ آپ مجھ پر پڑنے والی ایک بھی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے. لوگ ان کو آزمایا کرتے تھے, لوگ ان کا امتحان لیا کرتے تھے. اگرچہ کہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ سامنے والا کس کیفیت میں ہو, ممکن ہے وہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے, تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. بزرگوں کے انداز ہیں, اللہ والوں کے انداز ہیں, وہ تو مومنانہ فراست سے جان لیتے تھے کہ سامنے والا چاہتا کیا ہے. وہ صاحب کشف ہوا کرتے تھے, صاحب نظر ہوا کرتے تھے. ان کی نظریں روح اور دل کی گہرائیوں میں اتر جایا کرتی تھی. وہ پہچان جاتے تھے کہ سامنے جو بیٹھا ہے اس کا انداز کیا ہے, وہ سوچ کیا رہا ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اور توجہات کیا ہے. ہر چیز پر گہری نظر رکھا کرتے تھے. اسی لیے میرے حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچا کرو. ایک عام مومن اس کی فراست سے بچا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. لیکن وہ ایمان والا جس پر رب کی رحمتوں کے سائے ہیں, وہ ایمان والا کہ جس کے شب و روز, جس کے شام و سحر, جس کے دن اور رات اللہ کے لیے وقت ہے, وہ اللہ والوں میں اپنا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے. ذرا سوچئے اس کی فراست کا عالم کیا ہوگا. یہ چاہے تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا. وہ حنا بن قیس ہے یا ابو ذر غفاری ہے, وہ میرے دادا علی حجمیری ہے, یا ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الخدری ہے, یا ان کے شیخ خسری ہے, یا ان کے شیخ ابو بکر شبلی ہے, یا ان کے شیخ جنید بغدادی ہے, یا ان کے شیخ سری سختی ہے, یا ان کے شیخ معروف کرخی ہے, یا معروف کرخی کے شیخ داؤد طائی ہے, یا داؤد طائی کے شیخ حبیب اجمی ہے, یا حبیب اجمی کے شیخ حضرت امام حسن بصری ہے, یا امام حسن بصری کے استاذ مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ ہے. یہ سب وہ ہیں جو علم میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لینے والے ہیں. ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا. ان کی فراستوں کو جانچنا آسان نہیں ہے. یہ گہرے سمندر ہیں, یہ دل کی دنیا جان جاتے ہیں, یہ دل کی کیفیات کو سمجھ جاتے ہیں. ان کے پاس قوت بھی ہے, ان کے پاس پاور بھی ہے, ان کے پاس طاقت بھی ہے. یہ جہاں چاہتے ہیں اللہ کے حکم سے یلغار کر سکتے ہیں, لیکن اخلاق حسنہ ان کے پاس ایسے ہیں جو انہوں نے نبی کے قدموں کے بیٹھ کر سیکھے ہیں. حضور نبی علیہ السلام نے خود سکھایا ایسی نرمی, ایسی محبت. اگر چاہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود آسمانوں پر چمکنے والے ستاروں کی طرح آج بھی چمک رہے ہیں. صدیاں گزر جاتی ہیں. کیوں؟ ان کے اخلاق کریمانہ تھے. انہوں نے قرآن پڑھا ہے, قرآن کو سیکھا ہے, اور قرآن کی روح میں اتر کر اپنے وجود پر اسے نافذ کیا ہے. میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ جو اخلاق ہے, یہ جو عمدہ کردار ہے, عمدہ اوصاف ہیں, ان کی تکمیل کے لیے رب نے مجھے مبعوث فرمایا. اس نے اخلاق ہے کیا؟ اخلاق ایک عادت ہے, ایک عادت ہے, عادت کہ جو انسان کے وجود میں, اس کے دل میں راسخ ہوتی ہے, جس کی بنا پر اس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے, اسی کو عادت کہتے ہیں, اسی کو خلق کہتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ اچھائی جڑ جائے تو اخلاق حسنہ بن جاتے ہیں, اور اگر برائی جڑ جائے تو اخلاق بد بن جاتے ہیں, جس کو ہم بد اخلاقی بھی کہتے ہیں.
نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو دیکھیں، رب نے حضور کی خوب آپ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے اخلاق حسنہ کی تعریف کو رقم کیا ہے، اس لیے رب کائنات نے واضح اعلان کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو، ایسی لائف جو سکسیسفل لائف کہلاتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ خود سلوٹ کرتے ہیں اور ان کے قدم ان کے وجود اٹھتے ہوئے اور ان کے دل تمہاری طرف لپکتے ہوئے آتے ہیں اور وہ خود سمجھ نہیں پاتے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ والوں کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے عملی نمونہ جانا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے وجود پر نافذ کیا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے، اس لیے رب کائنات نے بھی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دی ہے، ایسی محبت پیدا کی ہے کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ قرآن کی روح پر عمل کرنے والے ہیں، جیسا رب نے چاہا ویسا زندگی گزارنے والے ہیں۔ اس نے اخلاق میں اگر 100 چیزیں ہیں تو ان 100 میں سے 90 کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، انسان کی اپنی زبان سے ہے، اور 10 ایسی ہیں جو حرکات و سکنات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے اخلاق میں عفو درگزر بھی ہے، تحمل مزاجی بھی ہے، بردباری بھی ہے، اچھی گفتگو بھی ہے، کسی مسلمان کو اذیت نہ دینا بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف نہ دو، اور وجہ بھی شریعت کی وجہ ہونی چاہیے، وہ وجوہات نہ ہو جن کو ہم وجہ سمجھا کرتے ہیں، بلکہ وجوہات وہ ہونی چاہیے کہ جس کو شریعت نے کہا کہ یہ وجہ بنتی ہے، یہ وجہ بنتی۔ اس لیے ایسی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم شریعت کو اپنے تابع کر لیں، بلکہ بالکل اس کے اگینسٹ ہمیں خود شریعت کے تابع ہونا ہے، قرآن کے تابع ہونا ہے۔ ہمارے پاس 4 کتابوں کا علم آ جائے، کچھ پڑھ جائیں تو ہم کہتے ہیں اپنی رائے کو نافذ کر دیں، جی یہ تو مجھے سمجھ آ رہا تھا اس لیے نہیں، جو بزرگان دین نے سمجھا ہے وہ اخلاق حسنہ اپنائے جائے، ان تمام کو اپنے وجود پر نافذ کیا جائے، جو قرآن کہتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ اخلاق ہے۔ مومن کو بغیر کسی وجہ شرعی کے تکلیف دینا وہ ایسے ہی ہے جیسے رب اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، کیونکہ یہ اعلان قرآن نے کیا، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رب کریم کی ان پر لعنت ہے، صرف اس دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی رب کائنات کی ان پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے خالق کائنات نے ایک دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دردناک عذاب میں مبتلا مومن کو اذیت، رب اور اس کے رسول کو اذیت ہے، وہ رب اس کے رسول کو تکلیف دی، اور اگر مومن کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر، جو رب کائنات میں قرآن میں بیان فرمائے، جو احادیث مصطفیٰ میں ہے۔ حضور نبی علیہ السلام تو ابھی دعوی نبوت نہیں فرمایا تھا، دنیا تو آپ کو پہلے بھی جانتی تھی، پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا سے گھر تشریف لائے، کیفیت یہ ہے زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو،
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کمبل اڑا دیتی ہیں. حضور کو سردی لگ رہی, کیفیات ایسے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی قد خشیت نفسی, کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے, کیونکہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی. یہ کیفیت برداشت سے باہر نظر آتی ہے. کیفیات ایسی ہیں, فیلنگز ایسی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہے, گھر تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں زملونی, مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. کمبل اڑا دیا گیا ہے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاس ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں. نیک بیویاں شوہروں کا ساتھ دیتی ہیں, سارا دن تو میں ہوتی ہے, کبھی اس سے بات, کبھی اس سے بات, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی در بدر. رات گھر پہنچا تو پریشان حال ہے. اب اس پریشانی کو زوجہ نے دور کرنا ہے. پاس بیٹھتی ہے, محبت بلے بڑے الفاظ سے گفتگو کرتی ہے, انسان کے دکھ دور ہو جاتے ہیں. اور اگر آتے ہی یہاں بھی لڑائی شروع ہو جائے تو پھر انداز آپ دیکھ ہی لیں کہ کیسے ہوں گے. آئے دن کئی خودکشیاں ہیں, آئے دن کئی معاملات ہیں, اور طلاقوں کی شرح بڑھتی چلی جا رہی, بڑھتی چلی جا رہی. میں اکثر کہا کرتا ہوں, میری تاریخ ہے 2000, قبلہ شاہ صاحب 2007 میں میں نے فیصل آباد میں انٹری کی, 2005 میں افتاء کا منصب سنبھالا, 2007 سے لے کے آج 2022 ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی دن ایسا ہو طلاق کا مسئلہ نہ آیا ہو. طلاق کے اتنے مسائل کیوں ہیں؟ ہم دین سے دور ہیں, اخلاق حسنہ سے دور ہیں. اگر گھر خامد آتا ہے سارا دن تو میں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کے لوگوں سے گفتگو کر کے پہنچتا ہے, اور بیوی کا رویہ نیک ہے, اس کا خلق اپنا ہے, اور بڑے اچھے انداز سے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرتی ہے, تو غم دور ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ بھی لڑے تو کھانے کو بھی کچھ دل نہیں کرتا. بستر پہ لیٹ جاتا ہے, چادر منہ پہ لے لیتا ہے, سو جاتا ہے. ساری رات سویا رہا, کیا سویا رہا, سوچتا رہا. کسی کی نس پھٹ گئی, کوئی بیمار پڑ گیا, کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا, کچھ ہو گیا, کئی مسائل ہیں. یہاں دیکھیے حضور کی تعلیمات کیسی ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ سے کہتی ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا, آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں, بہترین اخلاق کے مالک ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا, میرے مصطفیٰ جان رحمت پر پہلی وحی نازل ہو چکی ہے. مصطفیٰ جان رحمت گھر تشریف لے آئے ہیں. لوگ آپ کو پہلے بھی جانتے ہیں کہ ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ یہ صادق بھی ہے, یہ امین بھی ہے, یہ بردبار بھی ہے, یہ عفو اور گزر کا مظاہرہ کرنے والے بھی ہے, یہ تحمل مزاجی کو اختیار کرنے والے بھی ہے, یہ اخلاق حسنہ ایسے رکھتے ہیں کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. کیوں آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا؟ لا تخزیک اللہ ابدا, کبھی ایسا نہیں ہوگا, آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اس لیے کہ رب کائنات نے آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. وتحمل الکل, نگاروں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے ہیں. وتکسب المعدوم, جو کما نہیں سکتا, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, آپ اس کو بھی کما کر کھلا دیتے ہیں. وہ تقریب طیفہ, جب مہمان آ جاتا ہے تو مہمان نوازی کرتے ہیں. وہ تو عین والا نوائب الحق, جو حق کے راستے پر چلنا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اتنے بہترین اخلاق, تیرے خلق کو حق نے
عظیم کہا اور تیری خلق کو حقر جمیل کیا، نہ ہوگا سہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کہ رب کی قسم ہے آپ جیسا کوئی نہیں۔ نبی مختار گل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے، وہ جو چاہے کر دے۔ لیکن اخلاق کیسے ہیں؟ بہترین اخلاق۔ پیارے محبوب آپ کی خوبو بڑی نرالی ہے، بڑی عمدہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی خوبو بہت نرالی ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لَن تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، اے لوگوں تم اپنے مالوں کے ذریعے سے کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر دوسرا شخص تم سے خوش ہو جائے، فَاسْعُوهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخَلْقِ، تو خندہ پیشانی سے پیش آیا کرو، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو، جی اور آپ سے مخاطب کیا کرو اور ہر ایک کو محبت دیا کرو۔ بس پھر کیا ہے، تم کسی کو محبت دیتے ہو، رب کائنات اس کے دل میں بھی تمہاری محبت کو پیدا کر دے۔ مال سے خوش نہیں کر سکتے۔ اس سال زکوٰۃ دی ہے، زید کو دی ہے، اگلا سال چڑھ گیا، زید کو نہیں دی تو زید کا منہ بن جائے گا۔ آج کسی کی خدمت کی ہے، کل پھر کی ہے، پرسوں پھر کی گئی اور چوتھ کو آپ نے انکار کر دیا، منہ پھر بن جائے۔ لن تسعوا الناس باموالکم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہرگز 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 تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، یہ صرف اور صرف مالوں کے ذریعے سے جو خوشی ہوتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے، یہ لیمیٹڈ ہوتی ہے، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ہرگز بھی خوش نہیں کر سکتے۔ اور اگر چاہتے ہو کہ مخلوق خدا کے منہ تمہاری طرف ہو جائے اور لوگ تم سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملنے لگے، ان کی محبتیں تمہاری طرف مائل ہو جائے، تو اس نے اخلاق کو اختیار کر۔ کوئی لاکھ ظلم کرے، حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کرو، اچھی بات کا حکم دو، جاہلوں سے منہ موڑو۔ کوئی لاکھ لڑنا چاہے السلام علیکم، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث نہ کریں، کیونکہ بحث کریں گے معاملہ طول پکڑ لے گا، ہاتھ اٹھ جائیں گے، گالی گلوچ ہوگی، رب ناراض ہو جائے گا، رب ناراض ہو جائے گا، ہم وہاں گالیاں دینے لگ جائیں گے، جبکہ مومن کی شان کچھ اور ہے۔ رب کائنات کے محبوب نے جامع ترمذی کا حدیث مبارک ہے، خود ارشاد فرمایا لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالتَّعَانِ وَالْفَحَاشِ وَلَا اللَّعْنَةِ، مومن کی یہ شان تو ہے ہی نہیں کہ وہ فحش گوئی کرے، لعنت و ملامت کرے، وہ گالی گلوچ کرے، یہ ایمان والوں کی شان نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ ہے، فرمایا وہ شخص تم میں سے بہترین ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے انداز اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے۔ امام صاحب سے سارے محبت کرتے ہیں، وجہ کی کیا وہ پیسے بانٹتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد 100 دیتے ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں، کیوں؟ ائمہ سے محبت، علماء سے محبت، وجہ وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ بھی عزت دیتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ سب ہمارے لیے خصوصی، آپ مہمانان گرامی قدر ہیں، سب خصوصی ہیں، کوئی بھی معمولی نہیں۔ وہ معمولی ہو کیسے سکتا ہے جس کو مصطفیٰ بلائے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلا۔ 25 سال ہو گئے، کئی ایسے افراد یہاں آج بھی بیٹھے ہوں گے کہ جو مسلسل 25 سال سے آ رہے ہیں۔ بھائی کیوں آتے ہو؟ کسی اور مسجد میں چلے جایا کرو، یہی کیوں پہنچتے
رب خود لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ میرے حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، میرے مصطفیٰ سے ایک سودا کیا، 2-3 دن ابھی باقی تھے، حضور نظر آ گئے، آگے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کی چادر کو کھینچا، بدتمیزانہ انداز ہے۔ عبد المطلب کی اولاد کا یہی طرز عمل ہے؟ جو بات کر لیتے ہیں پوری نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، وعدے وفا نہیں کرتے، بلکہ میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، دنیا کائنات میں رب کی مخلوق میں اگر وعدوں کو سچی وفا دینے والا کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ ہے، وہ میرے مصطفیٰ ہیں، کیونکہ آپ ہی تو ہیں رب کی مخلوقات میں جو سب سے افضل ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضور سے بڑھ کر کون ہے؟ حضور سے بڑھ کر کون؟ کہا عبد المطلب کی اولاد کا یہی طرز عمل رہا، شروع سے اب تک یہی انداز رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے رہا نہ گیا، تلوار کو ہاتھ مارا، جیسے یوں نکالیں گے اور ابھی سر قلم کر دیں گے، اور میرے مصطفیٰ بھی جانتے ہیں کہ عمر میں جلال ہے، عمر وہ ہے کہ جن میں جلال ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ نبی کی ادنا سی توہین ہوتی ہوئی نظر آئے اور عمر کی تلوار رک جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے مصطفیٰ کی نظر ہر وقت عمر پر ٹھہرا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی تو اسلام کا آغاز ہے، اوائل اسلام میں بہت سے آئیں گے جو اس انداز میں ملیں گے، اگر عمر کی تلوار ہی فیصلہ کرتی رہی تو لوگ کہیں دور نہ ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کی نظر ہر وقت عمر کا احاطہ کیا کرتی تھی، عمر نظر میں رہا کرتے تھے، جیسے ہی تلوار پہ ہاتھ پڑتا ہے میرے مصطفیٰ کہتے ٹھہرو عمر، ٹھہرو، ٹھہر جاؤ عمر۔ فرمایا عمر تمہیں تو چاہیے تھا، تمہیں تو، میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، تمہیں تو چاہیے، ہم ڈر جاتے ہیں کہ بڑے کی اصلاح نہ کرو، صرف اصلاح چھوٹوں کی، بڑے کی، بھائی بڑے کی اصلاح ہو سکتی ہے ادب میں رہ کے، ادب میں رہ کے آپ اصلاح کسی کی بھی کریں، ماں کی کریں، باپ کی کریں، لیکن ادب کا دائرہ ملحوظ رکھیں، حکمت عملی کا مظاہرہ کریں۔ بڑوں کے لیے حکمت بھی تھوڑی بڑی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ عمر تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرنے کی مجھے ترغیب دلاتے، رب کے محبوب کو ترغیب دلاتے۔ عمر تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے ترغیب دلاتے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں، اور اے عمر تمہیں چاہیے تھا کہ اسے ترغیب دلاتے کہ جب حق مانگا جاتا ہے تو نرمی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق۔ ہم کہتے ہیں بچوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں، آئے تو صحیح وہ مجھے جانتا نہیں، میرے تعلقات بھی فلاں سے ہیں، میرے ریلیشن بھی فلاں سے ہیں، میرے خاندان میں بڑا نام رکھنے والا فلاں شخص بھی موجود ہے، علاقے میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو مجھے سلوٹ مارتے ہیں۔ ارے تیرے سلوٹ تو سب یہاں رہ جائیں گے، جب تو قبر میں جائے گا تو ساتھ کچھ نہ لے کر جائے گا، بس پھر تو یہی رہ جائے گا اور قبر میں اکیلا ہی ہوگا، وہاں تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اگر عمل اچھے ہوئے، اخلاق کریمانہ ہوئے، محبوب کی زندگی کو فالو کرتا رہا اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا تو فرشتے بھی قبر میں کہیں گے نم کنعومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح، ورنہ پھر گرز لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی نبی علیہ السلام نے اصلاح فرمائی، فرمایا کہ یہ لو اس کا حق دو، اور ساتھ میں یہ کچھ اضافی بھی تھا، حق بھی مل گیا، اضافی مل۔ عمر یہ اضافی کیوں ہے؟ یہ تو میرا حق نہیں تھا، اضافی۔ میں نے جو تمہیں تیز نظروں سے دیکھا تھا نا،
تو تمہاری دل جوئی کے لیے میرے آقا نے کہا کہ اس کو اضافی بھی دو تاکہ دل جوئی ہو. تیز نظروں سے پتہ یہ چلا کہ تیز نظر سے دیکھنا بھی ایمان والے کو غلط ہے، یہ اذیت کا سبب ہے. اس سے میرے مصطفیٰ نے منع کیا ہے. صحیح حدیث اس موضوع پر موجود ہے. کہا جو تیز نظروں سے تجھے میں نے دیکھا تھا اس لیے میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تاکہ اس کی دل جوئی ہو جائے اس کو اضافی بھی دو. کہنے لگا عمر تم مجھے جانتے ہو؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں یہودیوں کا عالم ہوں زید بن ثانہ. اچھا تم ہو زید بن ثانہ. اصل میں نے توریت میں حضور کے اوصاف پڑھے تھے، سارے سچ ثابت ہوئے، دو ہی باتیں رہ گئی تھی. ایک بات توریت میں یہ لکھی تھی ان کی نرمی، ان کی اخلاق ان کے غصے پر غالب رہتے ہیں، ان کے جلال پر غالب رہتے ہیں. چادر کوئی کھینچ کے تو دکھائے، ایسی کی تیسی نہ کر دیں. اور پھر رب کا محبوب ہو، نبیوں کا نبی، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے. محبوب ہو رب کا، نبیوں کا امام ہو، رحمت للعالمین ہو، کوئی چادر کھینچے رب اس کو اوپر سے نیچے نہ گرا دے، لیکن محبوب کی خواہش بھی ساتھ ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اس میں محبوب کی رضا نہیں ہے، رضا نہیں. جب حضور کو پتہ چلا نا، آپ کو جب پتہ چلا حضرت نوح علیہ السلام نے اور دیگر بعض امتوں کے لیے نبیوں نے دعائے ضرر کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی کہا کرتے تھے مولا جس نے نافرمانی کی وہ تیرے ہیں، جنہوں نے پیروی کی وہ میرے ہیں. اور میرے مصطفیٰ آنکھوں سے آنسو بہاتے رہے. فرمایا صحابہ جس نے فرما برداری کی وہ رب کے ہیں، وہ رب والے ہیں. جنہوں نے فرما برداری کی وہ رب والے، اور جو نافرمان وہ مجھ مصطفیٰ کے ہیں، وہ مجھ مصطفیٰ کے ہیں. اتنی محبت کہ ہر وقت ان کے جو اخلاق ہیں وہ ان کے غصے پر غالب رہتے ہیں. یہ بات دیکھنی تھی، وہ میں نے دیکھ لی. اور دوسری بات، ان سے بدتمیزانہ انداز کے ساتھ گفتگو جتنی زیادہ کرو گی، جہالت جتنی زیادہ لے کر آؤ گے، ان کا تحمل، ان کی بردباری یعنی ان کے اخلاق حسنہ اور بڑھتے چلے جائیں گے، اور بڑھتے چلے جائیں گے. یہ دو باتیں دیکھیں ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کا جو انداز تھا وہ ہمیں اپنی ذات پر اپلائی کرنا ہے. حضور جب آئے مکہ مکرمہ میں، ٹائم مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہو گیا، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. مکہ والوں نے اذیتیں بہت، پہلے تو مانتے تھے صادق بھی اور امین بھی. اللہ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. سب آ گئے. بڑا مشکل کشا 8-9 سال کی عمر پیچھے بیٹھے. حضور ڈرا رہے ہیں اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، مانتے ہو؟ سب نے کہا جی مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. تو میں خدا کی عبادت اعلان کر خاموش ہو گئے، یعنی ساتھ نہیں دیں. بڑا مشکل کشا آخر میں بیٹھے تھے، بچے تھے کھڑے ہوئے، کہنے لگے انا ناصرک و حافظک، اے پاویں منن تے نہ منن میں تہاڈی حفاظت بھی کراں گا تے تہاڈی مدد بھی میں ہی کراں گا. انا حافظک و ناصرک. یہ مولا مشکل کشا 8-9 سال دی عمر دا بچہ، کنا کا بچہ ہوندا 8-9 سال دی عمر ہے. نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر سب سے آخر میں آپ یہ بیان دیتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کی مخالفت شروع ہو گئی، لوگوں نے اذیتیں دی، طائف کے مقامات پر جو تکلیفیں دی گئیں کس سے ڈکی چپی ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت میں مبتلا کیا گیا. حضرت خبیب، حضرت خباب کو اذیتوں میں مبتلا کیا. حضرت زبیر بن العوام، ان کو تکلیفیں بوریوں میں ٹاٹوں میں لپیٹ کر
دنیا دی جاتی تھی، یہاں تک کہ اب بے ہوش ہو جاتے تھے. اتنی تکلیفیں. چلتے ہوئے کوئلوں پر صحابہ کو لٹایا جاتا، کھینچا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر. رب نے حکم دیا محبوب ہجرت کر جاؤ. ہجرت سے پہلے اس بستی کا عالم یہ تھا. رب کائنات خود فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون. یہ وہ بستی ہے جہاں پر رزق چاروں طرف سے آ رہا تھا. رغدا من کل مکان، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، ہر طرف سے تجارت والے لوگ آ رہے تھے. تاجر یہاں سٹے کرتے تھے اور بے موسمی پھل آ جاتے تھے، بے موسمی چیزیں یہاں پر میسر ہوتی تھی. لوگ یہاں لے کر آتے تھے، ہر چیز تو یہاں مل جاتی تھی اور جو نعمت چاہتے تھے وہ مل جایا کرتی تھی. یہ نعمتیں کیوں ملا کرتی تھی؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین کو میرے مصطفیٰ کے قدموں نے چھو لیا تھا، اس لیے ملتی تھی. پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. حضور رب کی طرف سے نعمت، نہ شکری کی، نہ شکری کی، تکلیفیں دی. رب کن میں کسی کے محبوب کو تکلیف دو بھلا برداشت کرتا ہے؟ سب سے پہلے آگے نظر آتا ہے اتو ننگ کے جانا پائے گا. کسی کے محبوب کو بات تو کرو. شعراء کے کلام پڑھ کر دیکھیں، ابھی موقع نہیں ہے، وقت بھی کم ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے رب کے محبوب جو نعمت عظمیٰ بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، کیونکہ محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کی نعمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نعمت بن کر آئے ہیں. کفار مکہ نے اس نعمت کی نہ شکری کی، حالانکہ ان کی برکت سے ہر طرف سے رزق آ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کی اس حرکت کی وجہ سے رب کائنات نے ان پر قحط کو مبتلا کر دیا اور محبوب کے جو قدم اس سرزمین میں لگے ہوئے تھے وہ قدم اٹھا لیے. کہا محبوب مکہ مکرمہ سے وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر ہے وہاں چلے جائے اور اس کو فیض یاب کر کے مدینہ منورہ بنا دے. یثرب من بیماریوں کا گڑھ ہے، بیماریوں کی جگہ، اور میرے مصطفیٰ کے قدم لگے وہ طیبہ بن گیا. یہاں تک کہ ایک سفر سے واپسی آ رہے تھے، راستے میں صحابہ کو مٹی، جب گھوڑے کی ٹاپیں لگتی ہیں نا تو مٹی اٹھتی ہے. صحابہ نے کیا کیا؟ میں صحابہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے، وہاں شفا ہو گئی. پہلے بیماریوں کا گھر تھا، اب شفاؤں کا گھر ہے کہ کسی کو شفا چاہیے، مرض کوئی بھی ہو، آئے میرے مصطفیٰ پہ آئے. کیونکہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو سرا کر دے. جس کو جو چاہیے آئے در مصطفیٰ پہ آئے. آئے تو صحیح، مانگے تو صحیح. حضور مدینہ آ گئے. مدینہ منورہ میں آپ نے قدم رکھے. کفار مکہ پریشان ہو گئے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. 8 ہجری یعنی 8ویں سال، 10 سال مدینہ منورہ میں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد. 8ویں ہجری حضور نے صحابہ کو ساتھ لیا، فتح مکہ ہوا. ہر کوئی ڈر رہا ہے، خوف زدہ کہ حضور آ رہے ہیں. ان میں وہ بھی تھے جو گرفتار ہوئے، جو بڑے بڑے پاپی اور گناہگار تھے، صحابہ کو تکلیفیں دینے والے، چلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹانے والے. سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، میرے آقا جن سے محبت کا دم بڑا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ ان سے محبت کرتے تھے، ان کو شہید کرنے والے بھی تھے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان پر تلواریں اٹھانے والے بھی تھے. میرے مصطفیٰ کے جسم مبارک کو اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کرنے والے بھی تھے. اب ہر کوئی ڈر رہا ہے،
جب مصطفیٰ بولے تو پھر کیا بولے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ نہیں، سارے ہی معاف ہیں، سارے ہی معاف ہیں۔ اتنے بڑے بڑے جرم، اتنے بڑے بڑے جرم، یہ سارے جرم معاف ہیں، سارے جرم معاف ہیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، لیکن معاملہ یہاں الٹا ہے، بالکل اس کے اگینسٹ ہے جو ہماری سمجھے تھی۔ میں کہتا ہوں تمہاری سمجھ اور ہے، لیکن مصطفیٰ کو سمجھ تو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ حضور کے انداز یہ اخلاق کریمان ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، آپ کیوں نہ کہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، عظیم کہا۔ تیرے اخلاق، تیری عادات کو حق نے عظیم کہا، اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ حضور پیدا ہوئے، ماں کے شکم میں تھے، کوئی تکلیف نہیں، پیٹ بڑا نہیں، تشریف لائے، کوئی تکلیف نہیں۔ وہاں خوراک بچوں کو جو مینسز میں خون آتا ہے ان دنوں میں بند ہو جاتا ہے، اس سے خوراک دی جاتی۔ میرے مصطفیٰ کو نور سے خوراک ملا کرتی تھی۔ تشریف لائے، کوئی تکلیف نہیں، یہاں تک کہ ایسا نور چمکا کہ حضرت اماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے شام اور بصرہ کے محلات کو جگمگاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضور آئے تو غسل شدہ ہیں، ناف دھنی سے، وہ جو ناف کی ڈوری ہوتی کاٹنے والی نہیں تھی، وہ پہلے ہی کٹی ہوئی تھی۔ حضور ختنہ شدہ ہیں، میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، بالکل مثالی ہے کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ہماری آج کے حاضری کو قبول فرمائے۔ رات میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی بھتیجے کا، ان کے بیٹے کا یعنی میرے بھتیجے کا انتقال ہو گیا۔ جنازہ آج ہوگا، آپ سے عرض یہ ہے کہ اس کی دعائے مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، خالق کائنات اس کو بے حساب بخشش فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آؤٹ آف سٹی ہے۔